وہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ ہندی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں مسلمانوں کے جہاد کے بارے میں فرمایا. سبحان اللہ. کیا فرمایا کہ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا انفق فِيهَا نفسی و مالی, اگر میں ہندوستان کے جہاد میں شریک ہوا تو اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا اور اپنا مال بھی قربان کر دوں گا. سبحان اللہ. وہ فرمایا کہ فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ أَفْضَلِ الشُّهَدَاء. پہلی حدیث میں خیر الشہداء, دوسری حدیث میں افضل الشہداء آیا کہ میری امت کے دو طبقے ایسے ہیں کہ جس کو اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے بچائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ عصابۃ تغزو الہند, جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بری کر دے گا. اور دوسرا فرمایا کہ عصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام, کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا, جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے وقت جب عیسیٰ علیہ السلام آئے گے ان کے ساتھ جو ہوگا وہ بھی جہنم سے بری ہو جائے گا, وہ بھی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے ليلۃ القدر ہے, قدر کی رات کسی کو نہیں پتا کہ کس دن ہے. رمضان کے آخری عشر میں 10 دنوں میں کوئی دن بھی ہو سکتا ہے ليلۃ القدر کا, لیکن ایک دن مختص نہیں کیا, خاص نہیں کیا. اگر ایک دن خاص کر دیتے نا لوگوں نے اسی دن عبادت کرنی تھی, دوسرے دن کرنی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, مخفی رکھ دیا. تلاش کرو کون سی رات ہے. اب 10 دن تم عبادت کرتے رہو تو 10 دن کے ثواب ان 10 دنوں میں کوئی رات ہوگی. تو مخفی رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ عبادت کرتے رہیں, ورنہ تو ایک دن ہی کر کے اس کے دن لوگوں نے کہنا تھا ليلۃ القدر ہم نے پواری بس چلو گھر میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا. تو یہاں بھی یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مخفی اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کے اندر تمنا پیدا ہو, خواہش پیدا ہو کہ مسلمانوں پہ جب ظلم ہو تم جہاد کے لیے نکلو. تو جہاد کا جذبہ پیدا رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مخفی رکھا. وہ فرماتے ہیں میں قطر میں کچھ ماہ بیان تھا ان کا آیا, وہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں 6 بر اعظم میں پھرا ہوں, جہاں کہیں بھی گیا ہوں نا دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی آدمی مجھے ملا ہے. دنیا کے کونے کونے میں اس دارالعلوم دیوبند نے اپنا فیض پہنچایا. یہ میں بیان اس لیے ریکارڈنگ کروا رہا ہوں کہ میڈیا میں جتنا فتنہ باطل پھیلاتا نا, ہمارے اگر مؤثر آواز اکٹھی ہو کے باطل کے سامنے جائے گی اور اقوام متحدہ کا پوری دنیا کا کافر یہ کہے گا کہ مسلمان ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں, اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس اس وقت میڈیا کا. ہمارے گاؤں کی علماء کی فضا, دارالعلوم دیوبند کی یہ ادھر سے فضا نہیں آئی. اگر ہمارے دادا ادھر آ کے یہاں نہ ترس دیتے اور دین کی رہنمائی کرتے تو اتنے علماء پیدا ہونے تھے. یہ دارالعلوم دیوبند سے تو پڑھے تھے, وہاں کا سبق حاصل کیا تھا, اب اس کو گرانے کی بات ہو رہی ہے. اب دارالعلوم دیوبند سے سوال کسی نے کیا کیا, میں سوال آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. حالانکہ سوال ایسا کوئی متنازع ہے نہیں ہے, لیکن ہندو ایسے ہیں نا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. مزید ایسے بیانات سننے کے لیے ڈسکس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں, جس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی. بسم اللہ والحمد للہ وصلی وسلم. اما بعد, قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیرے راستے میں یا رب اگر میرا بھی سر ہو جائے
تیرے راستے میں اگر یا رب میرا بھی سر ہو جائے پھر بھی میری زبان پہ تیرا ہی نام آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بقائے دین کی خاطر میری جان بھی حاضر ہے، بقائے دین کی خاطر میری جان بھی حاضر ہے، لیکن پرچم اسلام کبھی نہ جھکنے پائے۔ سبحان اللہ۔ میں چلا شہید ہونے جہاں کوئی غم نہیں، میں چلا شہید ہونے جہاں کوئی غم نہیں، جس کو وہ شوق شہادت کو میرے ساتھ آئے۔ سبحان اللہ۔ میں جنت کو پانے چلا ہوں اگرچہ راستہ ہے مشکل، میں جنت کو پانے چلا ہوں اگرچہ راستہ ہے مشکل، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مقصد سے لو لگائے۔ سبحان اللہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، آج میں نے آپ کے سامنے غزوہ ہند کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے، اور غزوہ ہند کے بارے میں بی جے پی گورنمنٹ انڈیا کی اس نے متنازع جو بیان دیا ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں۔ غزوہ ہند کے بارے میں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، اور غزوہ ہند کب ہوگی، کیا اس کا حدیث میں ثبوت ملتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ کیا وعدہ فرمایا؟ کہ فی غزوۃ الہند، غزوہ ہند کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ، اگر میں غزوہ ہند میں شریک ہو کر اگر شہید ہو گیا تو پھر میں کیا ہوگا؟ من خیر الشہداء، افضل شہداء میں سے ہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ وَإِنْ رَجَعْتُ فَأَنَّ أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، اگر میں شہید نہ ہوا، اگر واپسی آ گیا تو پھر میں غازی بن کے لوٹوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہند کے بارے میں پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں مسلمانوں کے جہاد کے بارے میں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ کہ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا انفق فیہا نفسی و مالی، اگر میں ہندوستان کے جہاد میں شریک ہوا تو اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا اور اپنا مال بھی قربان کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ فرمایا کہ فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ أَفْضَلِ الشُّهَدَاء، پہلی حدیث میں خیر الشہداء، دوسری حدیث میں افضل الشہداء، اگر میں قتل کر دیا جاؤں، اگر میں شہید ہو جاؤں ہندوستان کے جہاد میں تو پھر میں افضل شہداء میں سے ہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَّ أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، اور اگر میں شہید نہ ہوا تو پھر میں بری ہوں، پھر میں غازی ہوں، پھر میں جہنم کے عذاب سے بری ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے ہندوستان کے جہاد کے بارے میں۔ ایک اور مسند احمد میں حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو طبقے ایسے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ عصابۃ تغزو الہند، جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بری کر دے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ عصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا،
عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے وقت جب عیسیٰ علیہ السلام آئے گے ان کے ساتھ جو ہوگا وہ بھی جہنم سے بری ہو جائے گا, وہ بھی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. یہ تو حدیث مبارک میں غزوہ ہند کے بارے میں روایات ملتی ہیں. اب پتہ نہیں ہے کہ غزوہ ہند کس وقت ہوگا. قرآن کریم کی نص اور حدیث مبارکہ اس پہ کوئی صراحتاً دلالت نہیں کرتی کہ غزوہ ہند کب ہوگا, کس زمانے میں ہوگا. یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ تو پتہ چل گیا کہ جو اس میں شریک ہوگا وہ افضل شہداء میں سے ہوگا, لیکن یہ کب ہوگا, کس وقت ہوگا, کس زمانے میں ہوگا, یہ حدیث میں کوئی اس کا صراحتاً کوئی نہیں ملتا, عمل نہیں ملتا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ ہند کے بارے میں, لیکن کس وقت ہوگا اس کے بارے میں نہیں فرمایا. کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر غزوہ ہند کے بارے میں بتا دیتے کہ فلاں وقت فلاں زمانے میں ہوگا, تو لہٰذا جو بندے اس غزوہ میں شریک ہو گئے وہ تو شہادت کا رتبہ پا گئے, تو جو رہ گئے وہ تو مایوس ہو جائیں گے کہ ہمیں تو وہ دن ملا ہی نہیں. تو مخفی رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ تاکہ لوگ جو ہے نا اس کی خواہش مند, اس کے اندر ان کے اندر لوگوں کے اندر خواہش پیدا ہو جائے, جذبہ پیدا ہو جائے, اور پوری زندگی یہ تمنا کرتے رہیں شہادت کی. مخفی رکھنے کا مطلب یہ تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے لیلۃ القدر ہے, قدر کی رات کسی کو نہیں پتا کہ کس دن ہے. رمضان کے آخری عشر میں 10 دنوں میں کوئی دن بھی ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کا, لیکن ایک دن مختص نہیں کیا, خاص نہیں کیا. اگر ایک دن خاص کر دیتے نا لوگوں نے اسی دن عبادت کرنی تھی, دوسرے دن کرنی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, مخفی رکھ دیا. تلاش کرو کون سی رات ہے. اب 10 دن تم عبادت کرتے رہو تو 10 دن کے ثواب ان 10 دنوں میں کوئی تو کوئی رات ہوگی. تو مخفی رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ عبادت کرتے رہیں, ورنہ تو ایک دن ہی کر کے اس کے دن ہم نے لوگوں نے کہنا تھا لیلۃ القدر ہم نے پا لی, بس چلو گھر میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا. تو یہاں بھی یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مخفی اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کے اندر تمنا پیدا ہو, خواہش پیدا ہو کہ مسلمانوں پہ جب ظلم ہو تم جہاد کے لیے نکلو. تو جہاد کا جذبہ پیدا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مخفی رکھا. اب مسئلہ کیا ہوا کہ بی جے پی کی حکومت ہے انڈیا کی, انہوں نے کیا کیا کہ ایک سوال کو لے کے دارالعلوم دیوبند کے ایک سوال کو لے کے متنازع بنایا ہوا ہے اور ہلچل مچی ہوئی ہے. دارالعلوم دیوبند کو 2 ماہ کے اندر اندر بلڈوزر کر دو, اس کو گرا دو. دارالعلوم دیوبند وہ دارالعلوم دیوبند ہے جس سے 10 لاکھ سے زیادہ طلباء پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. پاکستان میں جتنے چوٹی کے بڑے بڑے مدارس ہیں نا, ان تمام مدارس کے جو بانی اور مفتی ہیں یہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہیں. سبحان اللہ. وہ دارالعلوم دیوبند حقیقت میں یہ پاکستان کے اور دنیا کے جتنے مدارس ہیں دارالعلوم دیوبند کی شاخیں ہیں. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی پاکستان کے مفتی اعظم ہیں, وہ فرماتے ہیں میں قطر میں کچھ ماہ بیان تھا ان کا آیا, وہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں 6 بر اعظم میں پھرا ہوں, جہاں کہیں بھی گیا ہوں نا دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی آدمی مجھے ملا ہے. دنیا کے کونے کونے پہ اس دارالعلوم دیوبند نے اپنا فیض پہنچایا. اب اس کو گرانے کی بات ہو رہی ہے. اب دارالعلوم دیوبند سے سوال کسی نے کیا کیا, میں سوال آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. حالانکہ سوال ایسا کوئی متنازع ہے نہیں ہے, لیکن ہندو ایسے ہیں نا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, اب الیکشن آ رہے ہیں ہندوستان کے, اب انہوں نے کیا کرنا ہے, ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو بھڑکانا ہے کہ اس لیے کہ کوئی ہندو مسلمان کو ووٹ نہ دے. ووٹ سارے ہندوؤں کے پاس ہے, اس لیے مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کی جا رہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف دیوبندیوں کے مدرسے تمہیں نظر آتے ہیں اور تمہیں نظر نہیں آتا, اس کو کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ دنیا میں جیلیں کاٹنے والے صرف یہی دیوبندی مولوی ہیں, اور تمہیں کیوں نہیں نظر آتا؟ اس لیے کہ حقیقی اور صحیح اسلام کی بات کرتے یہ ہیں. اب انہوں نے سوال کیا کیا تھا, دارالعلوم دیوبند سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا حدیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے جو بر صغیر میں ہوگا, اور جو اس میں شہید ہوگا وہ عظیم شہید ہے, اور جو غازی ہوگا وہ جنتی ہے, برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. اب دارالعلوم دیوبند نے اس کا سوال کا جواب لکھا. جواب کیا ہے؟ سیاستہ کی مشہور کتاب ہے سنن نسائی, یعنی صحیح احادیث کی جو کتابیں وہ 6 ہیں, ان میں سے ایک سنن نسائی ہے. فرمایا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے. اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث نقل کر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر۔ اب یہ آگے بتا رہے ہیں کہ اس غزوہ ہند کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سوال ہے اور یہ دارالعلوم دیوبند کے جواب ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا غزوہ ہند کے بارے میں کوئی حدیث ہے، کوئی اللہ کے نبی نے کوئی فرمان بتایا؟ تو دارالعلوم دیوبند نے کہا جی اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، غزوہ ہند کے بارے میں فرمایا، صرف اتنا جواب لکھا۔ اب بی جے پی اور یو پی جو ہے ان کا آدتیہ ناتھ وزیر اعلیٰ اتر پردیش ضلع سہارنپور دارالعلوم دیوبند جہاں ہے، ضلع سہارنپور پہ ہے نا دارالعلوم دیوبند، وہاں اتر پردیش کا یہ وزیر اعلیٰ ہے، اس نے کہا جی یہ حدیث جو فتویٰ دارالعلوم دیوبند نے جاری کیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ ہند مسلمان ہمارے ہندوؤں کے خلاف جہاد کریں گے، ہندوستان میں ہمارے ہندوؤں کو ختم کریں گے، وہ اپنا جو ہے اسلام نافذ کریں گے، یہ غزوہ ہند اس بارے جو ہے پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ اب اس سوال کے جواب میں بندہ دیکھیں، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم جہاد کریں گے، انہوں نے تو اس طرح اتنا فرمایا جواب میں کہ غزوہ ہند کا ذکر حدیث میں موجود ہے، نہ انہوں نے جہاد کا تذکرہ کیا کہ ہم جہاد کریں گے، ہندوؤں کو ختم کر دیں، کوئی ذکر نہیں کیا، جواب آپ کے سامنے پڑا، کوئی ذکر نہیں کیا، صرف اپنا ووٹ بچانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف کریں۔ اور یہ جو ہے نا یو پی جو ہے نا آدتیہ ناتھ، یہ مسلمانوں کے اتنا خلاف ہے نا، ہر اقدام میں مسلمانوں کے خلاف یہ ہوتا ہے، اور یہ نریندر مودی کا جانشین مانا جاتا ہے۔ نریندر مودی نے جب یہ وزیر اعلیٰ تھا مسلمانوں کو آگ میں جلایا تھا ہزاروں کے حساب سے، اتنے بے ایمان ہیں یہ۔ ابھی بابری مسجد انہوں نے گرا کے اور رام مندر کا افتتاح کیا ہے نریندر مودی نے، اس نے افتتاح کیا۔ اب دارالعلوم دیوبند ایسی یونیورسٹی ہے، ایسی یونیورسٹی کہ پوری دنیا میں اس کے تلامذہ اور شاگرد پھیلے ہوئے ہیں۔ 30 مئی 1866 میں اس دارالعلوم دیوبند کا قیام ہے، 1856 میں، یعنی 150 صدی سے زائد اس کو سال گزر گیا اس دارالعلوم دیوبند۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے جید قسم کے علماء نکلے۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی نا جب، تو دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، تمام علماء نکلے اور سب سے آگے ہمارے علماء تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والا مولانا رشید احمد گنگوہی، جسے ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، فقیہ الامت کہتے ہیں، اس دور کا سب سے بڑا مفتی تھا۔ وہ سب سے پہلے کمان لے کر آگے نکلے تھے جہاد میں، شاملی کے میدان میں عملاً جہاد کے لیے نکلے، صرف جہاد کا فتویٰ نہیں دیا، عملاً جہاد میں بھی نکلے۔ اور انگریز کو، سارے انگریز کو ہندوستان سے نکالنا تو ہمارے علماء نے ہے۔ انگریز کی تاریخ جو ہے نا ان کی لائبریری ہے، انڈیا آفس لندن لائبریری، اس میں پڑھو، انہوں نے لکھا کہ ہمارا سب سے زیادہ ستیہ ناش کرنے والے یہ علماء ہیں۔ علماء نے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، تو پھر پاکستان بنا، تو پھر ہندوستان جو ہے نا آزاد ہوا ہے۔ اگر وہ 1857 کی جنگ آزادی نہ لڑتے تو پاکستان کا تو خواب دیکھنا بھی جرم ہوتا، تصور نہیں کر سکتا تھا اگر وہ علماء قربانی نہیں دیتے۔ تو قربانی دینے والے تو مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم ننوتوی، سبحان اللہ، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ایسے جید قسم کے علماء نکلتے کہ جو فرد کامل تھے، یعنی یک وقت کسی بندے کو قرآن کا علوم پہ مہارت ہوگی، یہ ایسے ایسے علماء نکلتے دارالعلوم دیوبند میں، جس سے حدیث میں بھی عبور ہوتا، قرآن کی تفسیر میں بھی عبور ہوتا، عربی ادب میں بھی عبور ہوتا، فلسفہ، منطق، ہر کتاب میں عبور حاصل ہوتا تھا۔ ایسے علماء نکلتے دارالعلوم دیوبند میں۔ اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کس نے رکھی؟ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اٹھ اور جا کے وہاں نشانی لگا، جہاں تو مدرسہ بنانے کی بات کر رہا ہے، مدرسہ چھوٹا بن رہا ہے، بڑا نشان لگا۔ اور حضرت نے صبح جا کر دیکھا تو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت دی، صبح دیکھا تو وہاں جہاں اللہ کے نبی نے نشان لگایا تھا وہاں نشان لگا ہوا تھا، اسی جگہ پہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دارالعلوم دیوبند کیا 250 سال پہلے، دارالعلوم دیوبند کی 250 سال بنیاد سے پہلے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں دارالعلوم دیوبند اس وقت موجود ہے وہاں سے گزرے، ان کے ساتھ تلامذہ تھے اور شاگرد تھے، یہ کھڑے ہو گئے اس جگہ پہ۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟
فرمایا کہ اس جگہ سے مجھے علوم نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان دارالعلوم اللہ دیوبند کی بنیاد سے 250 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس جگہ سے مجھے علوم نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ دارالعلوم دیوبند ہے. مولا حسین مدنی رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور انگریزوں نے پکڑا، عدالت میں لے گئے، اور انگریز جج نے کہا کہ حسین مدنی تمہیں پتہ ہے کہ اس فتوے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ تو مولا حسین مدنی نے کہا کہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کہا کہ اس فتوے کی سزا، اس کا مواخذہ تمہیں سزائے موت ہو سکتی ہے. تو مولا ابوالکلام آزاد پاؤں میں گر گئے. مولا حسین مدنی نے کہا کہ حضرت بیان بدل لو. فرمایا بیان بدل دو، ایمان بدلتا ہے. سبحان تو مولا اللہ حسین مدنی نے کیا کہا؟ اپنا تھیلا کھولا اور کفن لہرایا، اور انگریز کی عدالت میں کفن لہرا کے کہا کہ انگریز جج سن لے، دیوبند سے جب حسین مدنی چلا تھا یہ کفن ساتھ لے کر آیا تھا. اللہ اکبر سبحان اللہ. انہوں نے قربانیاں دی ہیں. انگریزوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، بے شک. اور ہندوستان سے نکالنے پر مجبور کیا. ان علماء نے قربانیاں دی ہیں. ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں دلی کے چوک سے گزرتا اور علماء کی گردنیں ایسے پڑی ہوتی تھی کہ جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال پڑے ہوتے ہیں. بے شک. جہاں تک نظر جاتی تھی گردنیں پڑی ہوتی. کراچی سے پشاور تک انگریز مورخ لکھتا ہے. ابھی مولا ضیاء الرحمن فروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے کتاب ملی کہ یورپ کے سنگین مجرم، وہ حضرت نے لکھا کہ یہ جو تاریخ میں اس وقت جو بیان کر رہا ہوں نا، یہ حضرت نے مولا حسین مدنی کے بیٹے نے، اسد مدنی نے، وہاں یورپی جو انڈیا آفس لندن لائبریری ہے ان کو درخواست لکھی تھی انگریزوں کو کہ جو آپ کے مخالف تھے ان کی تاریخ ہمیں نکال کے دیں اپنی لائبریری سے. تو ظاہر مخالف تو ہمارے علماء تھے نا انگریز کے. اگر کہتے آپ کی حمایتی تو حمایتی کیا نکالنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو مخالف ہے ان کی تاریخ دو. تو جب ان کی تاریخ انگریزوں کی کتابوں سے نکلی تو ہمارے علماء انگریز کے خلاف نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لکھی گئی کہ انگریزوں کے خلاف ہمارے علماء نے صرف جہاد کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ عملاً جہاد میں جا کے جہاد کیا ہے. تو مولا حسین مدنی نے گرج کے کہا انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. انگریز لکھتا ہے جب میں گزرتا تو جہاں کہیں بھی دیکھتا علماء کی گردیں نظر آتی. پشاور سے کراچی تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس پہ کسی عالم کی گردن نہ لٹکی ہو. 80 علماء کو جو نا سور کی کھال میں بند کر کے جو نا دریائے راوی میں ڈالتے رہے ہیں. بادشاہی مسجد میں 100 علماء کو ایک وقت میں پھانسی پہ لٹکاتے رہے ہیں. اسلامی پاکستان ایسے نہیں ملا، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے. بے شک. اگر علماء دیوبند کی قربانیوں کو نکال دو تو پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، تاریخ نامکمل ہے. بے شک. اس لیے انہیں علماء نے قربانی دی ہے. اور آج دارالعلوم دیوبند کے وہ بیٹھ کے کہتے ہیں بلڈوزر چلائیں گے. دارالعلوم دیوبند بھی اگر ایسا حملہ ہوا نا تو دارالعلوم دیوبند صرف دیوبند ایک تنظیم کا نام نہیں ہے، ایک کوئی خاص جماعت کا نام نہیں ہے. دیوبند ایسے لوگوں کا نام ہے، اللہ کی مخلوق اور رسالت مآب کے دیوانوں کا نام ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں بیان اس لیے ریکارڈنگ کروا رہا ہوں کہ میڈیا میں جتنا فتنہ باطل پھیلاتا نا، ہمارے اگر مؤثر آواز اکٹھی ہو کے باطل کے سامنے جائے گی اور اقوام متحدہ کیا پوری دنیا کا کافر یہ کہے گا کہ مسلمان ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس اس وقت میڈیا کا ہے. تو وہ گرانے کی بات کر رہے ہیں. اگر دارالعلوم دیوبند کو گرانے کی بات کرے گا، اتنے علماء ہیں ابھی دنوں نے دیکھا نہیں ہے. اگر جمعیت علماء ہند میدان میں آ گئی نا تو ہندوؤں کو یہ تو پیشاب پیتے نا گائیں گا تو ان کو پیشاب میں ڈبو کے ماریں گے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ واسطہ پڑا ہے. اللہ اکبر. یہ تو جو جمعیت ہماری بنی ہے پاکستان کی اور ہندوستان کی، ان جمعیت کے تمام علماء کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہر تاریخ میں جو ہے نا قربانی نظر آتی ہیں. سبحان اللہ. 1857 کی جنگ آزادی لڑی، تحریک نفاذ مصطفیٰ جو نا چلائی، پھر تحریک ریشمی رومال چلائی، یہ تو ہمارے علماء نے چلائی ہے، اور فتوے بھی دیے جہاد کے. تو ان کی قربانی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند ایسی جو ہے نا وہ ایسی دینی درسگاہ اور عالمی دینی درسگاہ ہے
کہ ایک مولا سلمان بجنوری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، وہ بتا رہے تھے جب انگریز امریکہ کا آیا، وہ عہدے دار تھا اور دارالعلوم دیوبند میں پہنچا تو کہتا ہے یہ دارالعلوم دیوبند ہے. تو مولا سلمان بجنوری نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے سمجھا تھا کہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوگا، یعنی اتنا بڑا مدرسہ ہوگا کہ پورے کوئی ضلع میں جو نا اس کا ہجوم ہوگا، یہ تو چھوٹا مدرسہ ہے. اور میں دنیا میں جا گیا ہوں تو دارالعلوم دیوبند کے علماء ملتے ہیں. ایک دینی درسگاہ تھی کہ جس نے پوری دنیا کو علماء مہیا کی. ہمارے گاؤں کی علماء کی فضا، دارالعلوم دیوبند کی یہ ادھر سے فضا نہیں آئی. اگر ہمارے دادا ادھر آ کے یہاں نہ درس دیتے اور دین کی رہنمائی کرتے تو اتنے علماء پیدا ہونے تھے؟ یہ دارالعلوم دیوبند سے تو پڑھے تھے، وہاں کا سبق حاصل کیا تھا. تو جہاں گئی ہے تو ایک گاؤں کی بات کر رہا ہوں نا، کتنے گاؤں اور کتنے شہر اور کتنے قصبے اور کتنے ضلع کتنے صوبے ہیں کہ جہاں دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والے علماء دین کا درس دے رہے ہیں فی سبیل اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت کرے اور پورے دنیا کے مسلمانوں اور مدارس کی حفاظت کرے. آمین آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.